اور وہ نہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی آسمان سر کو اٹھا لیتے ہیں اور لڑکے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کہنے والے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور رشتے ختم ہونے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو، کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل دکھاتے ہیں دکھانے دو، اور نہ داغ آئے گا اپنے دامن حسن طبیعت پر، نہ داغ آئے گا اپنے دامن حسن طبیعت پر، وفا پر میری جو تہمت لگاتے ہیں لگانے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سالی آدھی گھر والی، یہ کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن اس کہاوت کے پیچھے کی سچائی کیا ہے؟ اس کہاوت میں اور اس جملے میں کتنی حقیقت ہے، کتنی پاکیزگی ہے یا کتنی گندگی بھری ہوئی ہے، آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر چٹکلے سب سے زیادہ سالی پر بنائے جاتے ہیں، اشعار شاعری بہت کثرت کے ساتھ سالیوں پر کی جاتی ہے، مذاق اور تفریح جیجاؤں کے لیے سالیوں کے ساتھ جیجاؤں کا حق سمجھا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پان میں چھالی نہیں تو کھانا بیکار ہے، اور سسرال میں سالی نہیں تو جانا بیکار ہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہ کہاوت اسلامی تو بالکل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسلام کا مزاج بالکل یہ نہیں ہے کہ سالی کو آدھی گھر والی قرار دے دیا جائے۔ اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں دو سگی بہنیں نہیں رہ سکتی۔ آپ اس مسئلے پر غور فرمائیے کہ ایک وقت میں ایک آدمی کے نکاح میں دو لڑکیاں، دو سگی بہنیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی کو اپنے نکاح میں اپنی بیوی کی بہن کو لانا ہے تو پہلے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہوگی، اس کے بعد ہی اس کی بہن سے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسلام کا مزاج یہ ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں یہ کہاوت رائج ہے اور خوب زور و شور کے ساتھ اس کو کہا اور بولا جاتا ہے، مذاق اور تفریح میں بھی بولا جاتا ہے، سیریسنیس میں بھی وہ بولا جاتا ہے، اور اس پر کوئی برا بھی نہیں مانتا ہے۔ نہ سالی برا مانتی ہے، نہ سسرال والے برا مانتے ہیں، نہ کوئی اور اس کو غلط تصور کرتا ہے، حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل باطل اور بیکار کی اور بلکہ گندگی بھری چیز ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنیں سگی ہو جائے؟ قرآن پاک میں تو یہ آیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ آپ اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ یہ نکاح میں جمع کرنے ہی کا تو مطلب ہے کہ سالی آدھی گھر والی، آدھی گھر والی جو کہا جا رہا ہے وہ اسی اعتبار سے تو کہا جا رہا ہے۔ چلیے مان لیجئے کہ اس اعتبار سے نہیں کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کو بتانے کے لیے ہے کہ سالی ہمارے گھر کی ممبر ہے، یہ بھی ہمارے گھر والی جیسی ہے، یعنی یہ بھی ہمارے گھر میں آ جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم، گھر میں آنے کی اجازت دینے کے لیے اپنے گھر کا کسی بھی آدمی کو، کسی بھی عورت کو ممبر بتانے اور بنانے کے لیے کیا اس کو آدھی گھر والی کہنا ضروری ہے؟ کیا اس کو سالی کہنا ضروری ہے؟ سالی کا لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے، سالی کا لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے۔ جب سالی کا لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے، اتنی پابندی شریعت اسلامیہ نے لگائی ہے، تو اس کو آدھی گھر والی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سالی آدھی گھر والی تو دور کی بات ہے، سالی اور جیجا کے درمیان میں شریعت اسلامیہ نے اتنا خطرناک اور گہرا پردہ رکھا ہے کہ اور کسی رشتے میں اتنا خطرناک پردہ پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ لیکن اگر سالیوں سے کہا جائے کہ اپنے جیجاؤں سے، اپنے بہنوئیوں سے پردہ کیجئے تو آسمان سر کو اٹھا لیتی ہیں، اور وہ نہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی آسمان سر کو اٹھا لیتے ہیں اور لڑکے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، کہنے والے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور رشتے ختم ہونے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں میرے محترم ہم جی رہے ہیں۔ اگر کسی کو شریعت اسلامیہ کے ایک حکم کے بارے میں بتایا جائے اور اس کو اس طرف توجہ دلائی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ یہ کس طریقے کا پردہ ہے؟ گویا کہ وہ شرعی حکم کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں اور الٹا اسی پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ میرے محترم، اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی جیجا نے اپنی سالی کے ساتھ میں زنا کر لیا تو کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی؟ چونکہ اس نے دونوں کے ساتھ میں صحبت کی ہے، دونوں کے ساتھ میں تعلقات قائم کیے ہیں، اور قرآن میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ آیا ہے کہ حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے، تو گویا کہ اس نے دونوں بہنوں سے فائدہ اٹھایا ہے، صحبت کی ہے،
تو یہ قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلی والی بیوی اس پر حرام ہو جائے اور نکاح ختم ہو جائے؟ دیکھیے اس بارے میں شریعت اسلامیہ کا یہ صاف صاف طور پر کہنا ہے کہ نکاح تو باقی رہے گا، البتہ دونوں گناہگار ہوں گے۔ ایسا کیا ہی کیوں ہے؟ جو زنا کی سزا ہے وہ ان پر مرتب ہوگی اور دونوں کو توبہ کرنی ہوگی۔ یہ شرعی نقطۂ نظر سے اس کا جواب ہے۔ لہٰذا میرے محترم، اس جملے کو ہی کہنا غلط ہے کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، اس کو بالکل ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ شریعت کا جو مزاج ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔